بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی کے نیوز کے پلیٹ فارم پر آج ایک عرصہ کے بعد اشراق ہاشمی اور ندیم اسحاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کا دن ایک اس لحاظ سے امپارٹنٹ ہے کہ ہم نے نیشنل سطح پر ایک ایسے ٹاپک کو ڈسکس کرنا ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں جو ایک تو اسلام کا اور دوسرا ہمارے ملک کا جو میسیج ہے وہ بڑا غلط جا رہا ہے. کیونکہ ہم کسی ایک ٹاپک پر کوئی ایک پالیسی میرے خیال میں نہیں ہے جس میں ہم ہمارے دینی جماعتیں اور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ متفق ہوں، جس میں عوامی متفق ہوں. افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جس سٹانس کو لے کر ہمارے عالم دین حضرات ڈی چوک میں آئے وہ سٹانس غلط نہیں ہے، وہ سٹانس اچھا ہے، مگر اس کو کس طریقے سے امپریسو بنایا جائے اور ہاؤ دیٹ از امپیریٹیو فار ہول دا نیشن اٹ از ٹو بی ڈسکسڈ. ندیم صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے درمیان کنسنسس جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوتا؟ نہ ہم اسلام پر کسی لحاظ سے متفق ہیں، نہ ہی ہم لبرلزم پر متفق ہیں، نہ ہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جو ہے یہ ڈیموکریسی آئے، نہ ہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام آئے. عجیب سی سچویشن بنی ہوئی. آپ کب متفق ہوں گے؟ اور 69 سال تو ہماری عمر ہو گئی ہے. اب کون سا وقت آئے گا، کون آ کر ہمیں اکٹھا کرے گا، کون ایک دوسرے کے خلاف جو گالیاں ہو رہی ہیں اس کو ٹھیک کرے گا، کون ہمیں انسان بنائے گا؟ میں تو کہتا ہوں کہ کہیں کرے گا نہ کہیں فرق ضرور ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاشمی صاحب یقیناً آج کے وقت کا جو انتخاب آپ نے موضوع کا کیا وہ یقیناً اس بات کا متقاضی ہے. ملک، قوم اور عالمی دنیا جو ہمیں دیکھ رہی ہے، تو جس طرح آپ نے کہا کہ وقت کا جو تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں آپس میں مل جل کر گزارا کرنا چاہیے، اپنے اوقات گزارنے چاہیے. تو اس کے لیے ہمیشہ دنیا میں تاریخ کے اگر اوراق پلٹے جائیں تو آپ کو جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ ملتی ہے. یہ ساری چیزیں آپ کی طبیعی ہوتی ہیں، چونکہ قوم جو ہوتی ہے وہ ایک لیڈر سے پہچانی جاتی ہے اور لیڈر نے ہی قوم کو کوئی نہ کوئی رخ دینا ہوتا ہے. صحیح ہے. یہاں پاکستان کے اندر دیکھیں یا آزاد کشمیر کی میں مثال دوں، چونکہ یہ وہ اس کے زیر انتظام کشمیر ہے، یہی ہینڈل کر رہا ہے اس کو. اس میں آپ کی جو نسل ہے اس کے لیے جو انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں بنیادی طور پر تعلیمی ادارے، تو اس طرف اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے اندر جو نسل نو کو نصاب پڑھایا جا رہا ہے اس کی آج تک نہ تو کوئی اسکالر کوئی وضاحت کر سکے ہیں اور نہ ہی عالمی دنیا جو ہے نا. آپ دیکھیں آپ کے ہر ادارے کا الگ ایک سبجیکٹ آپ کا جو نصاب ہے اس کی سرگرمیاں ایکٹیویٹیز جو بھی طبقاتی نظام ہے. آپ دیکھیں آرمی کے بچوں کے لیے الگ ہے، بحریہ آپ کا، فضائیہ آپ کا الگ ہے، بیکن ہاؤس آ گیا، روڈس آ گیا، ریلوے آ گیا. تو اس سے بڑھتے بڑھتے پھر دینی مدارس آگے. تو جب آپ اس طرح کی پنیری بوئیں گے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ آگے جا کر وہ کہتے ہیں کہ وہ یقیناً آپ کو مختلف ملے گا. اب جہاں تک کہ اب ہم یہ دیکھیں کہ کیا پنیریاں جو ہے نا، اب ہمارا دھیان نہیں ہے. اب جو بھی دنیا کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ تھنک ٹینک جس کو کہتے ہیں کہ پالیسی میکر ہوتے ہیں، حکومتیں آتی جاتی ہیں، ان کی پالیسیوں کے اوپر جو ان کا ایک ٹائم ہوتا ہے، ٹائم فریم ہوتا ہے کہ ایک سال میں ہم نے یہ کرنا، دوسرے سال یہ کرنا، 5 سال کی ترجیحات ہیں، 10 سال 20 سال 25 سال. تو یہاں پر المیہ یہی ہے کہ ہم وہ کچھ نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے یہ ہے کہ ہر ایک انسان کا اپنا طرز ہے. اور ہر ایک جو آپ نے مذہبی بات کی تو بینگ اے مسلم، ظاہر ہے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ وہ مسلمان مجھ سے بڑھ کے ہے، میں اس سے کم ہوں یا میں اس سے بڑھ کے ہوں. میں تو کہتا ہوں کہ یہ انبیاء کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے بھی شاید اس چیز کے اندر ایک طریقہ طرز اختیار کیا کہ نہ تو کسی کے اوپر یہ کہا کہ وہ زیادہ مسلمان ہے، نہ یہ کہا کہ کم مسلمان ہے. اسلام کے اندر مسلمان ہونا اور اس میں درجے جو بیان کیے گئے ہیں وہ اسلامی طالبان نبی کی جو طریقہ طرز ہے، انبیاء جو ہمارے خلفائے راشدین کا طرز ہے. تو پھر اس کے بعد بہت ساری شکلیں آتی ہیں. تو جہاں تک ہم نے یہ کر دیا ہے کہ جو دینی حوالے سے ہر چیز کو جوڑ کر یعنی دین کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں مزید اختلافات بڑھتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی لحاظ سے یہ درست نہیں ہے کہ ہم دین کے پیچھے چھپ کر ایسے کام کریں کہ جس کے حساب سے ہمارے ملک کے اندر جو امیج خراب ہو پوری دنیا کے اندر. اب دیکھیں نا کہ جب آپ یہاں پہ متاثر ہوتے ہیں تو دنیا کے اندر بسنے والے لوگوں کے خیالات آپ کے بارے میں مختلف ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ علماء کرام کو بھی تھوڑا سا اپنی جو چھوٹی چھوٹی فکر ہے اس کو تھوڑی کشادگی دینی ہوگی اور ایک دوسرے کے لیے دل میں احترام اور عزت رکھنی ہوگی، تبھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. جی اچھا، میں نے اس ضمن میں ایک چیز بڑی نوٹ کی ہے کہ ہمارے ملک میں تقسیم کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں.
یعنی ود ان پاکستان بھی ایسی فورسز موجود ہیں کہ جو ہر مکتبہ فکر کو تقسیم کرتے ہیں. اکٹھے کبھی ہم نہیں بیٹھتے. آپ چیز دیکھیں, اگر ہم اکٹھے بیٹھتے بھی ہیں تو ہمارا کوئی متفق کا لائے عمل طے نہیں ہوتا, اور اگر طے ہوتا بھی تو اس پر عمل نہیں ہوتا. اس کی بیسک وجہ کیا ہے کہ چلو ایک تو آپ نے بڑا اچھا ہے ویسے میسج دیا ہے کہ جو اسکول آف تھاٹ ہے ہمارا, یہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے, طبقاتی سسٹم ہے, نو ڈاؤٹ یہ بھی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں جو بڑے لیڈرز ہیں, کسی بھی پارٹی کا آپ لے لیں, بڑا لیڈر جو ہے کسی سیاسی پارٹی کا یا کسی مذہبی پارٹی کا, کبھی بھی وہ نہیں چاہتا کہ خون خرابہ ہو, کبھی وہ نہیں چاہتا کہ انریسٹ پیدا ہو, کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہوں. تو پھر یہ جو نیچے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے جو فالوورز ہیں, تو پھر کیوں اس حد تک پہنچ جاتے ہیں؟ اب مجھے دیکھیں کہ ایٹ اے ٹائم 6-7 قوم اکٹھے ہو گئے ہمارے ملک کے اندر. پاکستان کی ٹیم آ گئی, اس کے بعد 40ویں کے موقع پر یعنی آپ کے ممتاز قادری کے 40ویں کے موقع پر یہی لانگ مارچ کا پروگرام رہ گیا. وہ کیوں اس سے پہلے کیوں نہیں کیا گیا؟ یا پھر یہ کہ ان کی پھانسی سے پہلے اگر اتنا بڑا تھریٹ اگر دے دیتے گورنمنٹ کو, شاید اس کی پھانسی ہی رک سکتی تھی. اور دوسری بات یہ بھی دیکھنے کی ہے جناب کہ جس جج نے فیصلہ کیا اس کیس کا, بڑا سینسٹیو کیس تھا, اس کے اوپر بھی کہیں ڈسکشن مجھے نظر نہیں آئی. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جج کے فیصلے سے حکومتیں چلی جاتی ہیں, تو پھر جب جج کا فیصلہ ہے تو پھر حکومت کے خلاف اتنا بڑا ایکشن لینے کا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنا بڑا جواز ہو. کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیں جی, اس کے حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ دل آزاری نہیں ہونی چاہیے. جو بھی جس مذہبی سسٹم کے ساتھ جڑا ہوا انسان ہوتا ہے, اس کا اپنا ایک مسلک ہوتا ہے, اسی طرح اس کی خاندان ہوتی ہیں, کچھ روایات ہوتی ہیں. تو لوگوں کی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بات سے بھی کبھی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کسی کو تکلیف دینے کے لیے یہاں پر, جس طرح آج کل ٹیبل کے اوپر ڈسکس ہوتی ہے, ٹاک شو ہوتے ہیں, تو اس میں بہت سارے لوگ میں سمجھتا ہوں کہ محسوس کرتے رہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں تکلیف دینے کا ایک معاملہ ہے. جہاں تک آپ نے یہ بات کہی کہ وہ جو لیڈران ہیں ان کا آپس میں اتفاق ہے, اتحاد ہے, ان کا منشور مقصد ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے لوگ جن کو یعنی مالی طور پر کہتے ہیں یا سیاست کے لوگ کہتے ہیں, ان کی کوئی کلاس نہیں ہوتی ہے. یہ کلاسیں جو ہے نا وہ غریبوں کے لیے بنائی گئی ہوتی ہیں. آپ ٹاک شو کے اندر دیکھیں, آپ بہت سارے ڈیبیٹس کرتے ہیں مختلف لوگ, اور جو ان کے فالوور ہوتے ہیں وہ وہاں پر ہی لڑائی جھگڑے کا ایک موڈ بنا دیتے ہیں. ٹی وی کے اوپر دیکھتے ہو کہ ہمارے جماعت کے لیڈر نے یہ کہا, دوسرا یہ کہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور جو ہے نا آپ کی تربیت کا جو بہت زیادہ فقدان ہے. یعنی ہمیں آج تک یہ نہیں پتہ چلا ہاشمی صاحب اس ملک کے اندر کہ ہماری جو سمت ہے ہم کس طاقت کے غلام ہیں. میں یہی سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مستقبل کیا ہے, اس میں اسلام ہے یا لبرلزم ہے؟ بس مجھے یہ فیصلہ چاہیے. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان اگر اسلام کے نام پہ بنا, دیکھیں جو بنیاد آپ نے جس نام پہ رکھی اس کے حساب سے اسلام سے, دیکھیں ہم تو بینگ اے مسلم اسلام سے محبت کرتے ہیں. تو آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, دنیا کے بڑے بڑے اسکالرز نے اسلام کے اوپر جو ریسرچ کی ہے وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر اس سے بہترین جو ہے نا وہ مذہب, اس کی جو اخلاقی قدریں وہ کوئی نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ خاندانی جو تصور ہے اسلام کا, ہر ایک کے رائٹس ہیں بچوں کے لیے, حتیٰ کہ چرند پرند کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک میں کہیں پہ علماء کرام سے سن رہا تھا کہ انہوں نے یہ کہا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی چڑیا کا بچہ اٹھا کے کوئی لے آیا گھر میں, تو وہ چڑیا جو ہے نا وہ تڑپنے لگی. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا علم ہوا, جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ بچہ اٹھا کے اس کا کوئی گھونسلے سے لے آیا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کا حکم جاری کیا کہ وہ اپنے گھونسلے اس چڑیا کے تاکہ یہ, یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام وہ مذہب ہے جس نے ہر ایک کو اس کے جائز حقوق دیے. اور یہاں پر ہم آ کے چونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, دیکھیں جو لیڈرشپ ہوتی ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لیڈرشپ ہے اس کا کام ہوتا ہے انسانوں کی بہترین رہنمائی کرنا. بینگ اے مسلم اگر کلمے کی بنیاد پہ ہے, تو ہم جب اسلام کے حوالے سے بات, ضروری نہیں ہے کہ اسلام کے حوالے سے ہم ایک ہی چیز کو لے کے آگے بڑھیں کہ اسلام کے فلاں دور کے اندر اگر کہیں کوئی تلخ حالات پیدا ہوئے تو ہم اسی کو مثال بنا کر یہاں جو ہے نا ڈنڈا اٹھا لیں. یہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اسلام کی اگر ہمیں پوری طرح سے معلومات ہے, اسلام ہم مسلمان ہیں, مسلمان ہونے کے ناطے ہماری پہلے تعلیم تربیت یہ سارا ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام سے بہترین مذہب شاید ہی کوئی دنیا میں ہو. ٹھیک ہے لوگوں کے اپنے اپنے مذاہب ہیں, ان کی اپنے مذہب سے پیار ہوگا, لیکن جو غیر مسلم ریسرچ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا کو تھاٹس دیا زندگی گزارنے کا, اس سے بہترین کوئی نسب نہیں ہے. دیکھیں مجھے ایک چیز کا اور افسوس ہوتا ہے کہ ہم جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, جب جس جگہ بھی ہم بیٹھے ہوتے ہیں,
ہم لوگ مغرب کی مثال دیتے ہیں کہ مغرب یہ کر رہا ہے، مغرب وہاں چلا گیا، وہاں سے اس کی ایگزامپل دے کر ہم اپنے آپ کو گالی دے رہتے ہیں بیسیکلی. ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ کوئی جگہ تو ہو جہاں ہم نے اسلام کو نافذ کر کے تو کوئی یہ پریکٹیکل کیا ہو کہ وہاں ہم نے انسانی حقوق جو ہیں ان کو پریزرو کر لیا یا ان کو پروٹیکٹ کر لیا ہے. کوئی ایسی جگہ ہے دنیا میں؟ دیکھیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر دنیا میں اسلام کے حوالے سے اگر آپ کو بہت زیادہ ممالک کے اندر جہاں اسلامی نظام کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پر رائج الوقت اگر کوئی مثبت معاملات نہیں ملتے، کہیں افراتفری ہے، تو اس حوالے سے ہم یہ کہیں کہ اگر نہیں ہے تو ہم جو ہے نا وہ پھر متبادل کوئی راستہ اختیار کر لیں. میں جو ہم نے پاکستانیت کی بات کی، اسلام کی بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر جو پاکستانی قوم کے اندر جو ان کے خیالات، احساسات، ان کے جذبات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اگر کسی ملک کے پاس اس طرح کی کھیپ ہوتی، ایسے لوگ ہوتے، تو دنیا کے اندر وہ قوم، وہ ملک فخر کرتا. بدقسمتی یہی رہی ہے کہ ہماری لیڈرشپ کو اس لیے الزام دیتے ہیں کہ لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے لوگوں کی درست سمت رہنمائی کرنا، ان کو لے کے چلنا، ان کے درد کو. مجھے یہ بتائیں کہ جب لیڈرشپ آپ کے ٹیکسوں سے پل کے پورا پیسہ یہاں سے لے کے بیرون دنیا جا کے عیاشیاں کرتے ہیں، تو اس حوالے سے ملک کے اندر پھر آپ آ کے خلفائے راشدین کی مثالیں دیں، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دور معیار کی بات ہو. تسبیحیں آپ نے ہاتھ میں اٹھائی ہوں، آپ کہہ رہے ہوں، حکمران کہہ رہے ہوں کہ جی ہم نے لا الہ کی بنیاد پہ یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، تو نیچے جو ہے نا وہ ٹیکس بھی آپ نہ دے رہے ہوں، لوگوں کا احساس بھی نہ ہو، 200 گاڑیوں کے پروٹوکول میں جا رہے ہوں. تو اسلام کی تعلیمات ایسے نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے ہمیں اپنے جو دینی فکر کے لوگ ہیں، مذہبی لوگ ہیں، ان کی مشاورت میں ان کو لے کے چلنا ہے. ملک چلانے کے لیے ہمیں جو ہے نا جس بنیاد پہ یہ ملک لیا گیا ہے، ہمیں اسی کے اندر رہتے ہوئے ساری کاوشیں کرنا ہے. دیکھیں نا کہ جو ان کا سٹانس ہے، جو ہمارے مذہبی بھائیوں کا سٹانس ہے، وہ بالکل 100% صحیح ہے. اب ان کی جو ایجنڈا ہے، جو جس پر اگریمنٹ ہوا ہے، 7 نمبر کی ایجنڈا ہے، اس میں بھی دیکھیں آپ تو وہ ساری جائز باتیں ہیں، اس میں کوئی ناجائز بات نہیں ہے. اب مجھے دکھ اس بات کا ہو رہا ہے، اور یہ چیز ڈسکسیبل ہے، وہ ڈیبیٹیبل ہے بلکہ، کہ ہمارا کنسنسس کیوں ڈیولپ نہیں ہوتا ہے. جو بندہ سیاسی حکمران ہے، سیاسی پارٹی کا حکمران ہے، وہ اپنے آپ کو کیوں اسلامک کیوں نہیں کہتا؟ وہ اپنے آپ کو سیاسی کہتا ہے مگر وہ اپنے اسلامک کیوں نہیں کہتا؟ اس کی کیا بنیادی وجہ ہے؟ کیا اس کی جو تربیت ہے وہ غلط ہے، یا اس کا مینٹلٹی جو ہے وہ اسلام کو قبول نہیں کر رہی، یا پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر اسلام آ گیا تو میرے پر ہاتھ پڑ جائے گا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارا حل ڈیفینیٹلی اسلام میں ہی ہے. اسلام کو نافذ کرنے کے لیے ہمیں اس لیول پر پورا اترنا پڑے گا، اس لیول پر آنا پڑے گا، یعنی ایسا اسکول آف تھاٹ اور ایسا تھنک ٹینک ہمیں بنانا پڑے گا کہ ہم اسلام کو چلا بھی سکیں. اسلام نافذ کرنا ایشو نہیں ہے، اسلام کو دیکھیں نا، اس کو کسی پلیٹ فارم پر رکھ کر اس کو کیسے چلائیں گے آپ؟ اسے چلانے والا کون ہوگا؟ پہلے ہمارے پاس ہمیں دیکھنا بھی یہ پڑے گا کہ کیا ہم نے ایسی کھیپ تیار کی ہوئی ہے کہ جو ایک مسلک کا بندہ اگر فرض کیا وزیر ہے، دوسرے مسلک کا بندہ اگر اس سے کوئی اپنی بات منوانا چاہتا ہے تو وہ صرف مسلک کی وجہ سے جنگ ہوگی یا انسانی حقوق کی بنیاد پر اس کا فیصلہ ہوگا؟ یہ سوال امپورٹنٹ ہے. یہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے اس میں یہی ہے کہ یہاں پہ مسالک کی جنگ ہے، وہ انسانی حقوق کی بنیاد پہ بات نہیں ہو رہی ہے. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ زیادہ تر میں نے دیکھا ہاشمی صاحب کہ پاکستان کے اندر 80% جو دنیا کے اندر یہ ہے کہ آپ کی میٹرک کی عمر میں جا کر ایک بچے کے ذہن کے مطابق اس کو وہ پروفیشن دے دیا جاتا ہے کہ یہ کس کیٹیگری کا انسان ہے، اس کی تربیت کس انداز سے ہو جانی چاہیے تاکہ یہ ملک کا اس فیلڈ کا ایک بہترین انسان ہوگا، ایک انسٹیٹیوٹ چلائے گا. تو یہاں پاکستان میں یہ ہے کہ 80% لوگ ان جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جس کی جگہ نہیں ہے، وہ جہاں سے جو ہے نا غلط فیصلے ہو رہے ہیں. ہاں، یہاں پہ یہی اور یہاں پر میں نے دیکھا کہ ادارہ جات کی جنگ ہے. یہ ایک بڑا ظلم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر ادارہ اپنی برتری کے لیے، ہر مسلک اپنی برتری کے لیے، ہر مسجد کا امام اپنی برتری کے لیے کوشش میں ہے کہ میں دوسرے کو نیچا دکھاؤں. تو یہاں طاقت کے اس طاقت کے حکمرانی نظام نے یہاں بہت ساری خرابیاں پیدا کی ہوئی ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ یہاں پر یہ عدلیہ کا فیصلہ ہے، اگر عدلیہ کے فیصلے کو مان لیا جائے تو جو ہمارا انتظامی سسٹم ہوگا وہ کہیں نیچے نہ آ جائے. پھر کچھ کہتے ہیں کہ آرمی کی یہ فیصلہ ہے چونکہ آرمی کی اپنی ایک جگہ ہے. تو یہاں پر بہت ساری ایسی
چل رہی ہے جو بہت زیادہ مکس اپ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس مکس اپ میں سب سے زیادہ ایک تو ہمارا دنیا میں امیج خراب ہو رہا ہے، اور دوسرا ہماری قوم پس رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے بنیادی جو ایشوز ہیں، ہسپتال کے اندر جائیں 80% لوگ سسک مر رہے ہیں، دوائی نہیں ہے، علاج نہیں ہے، پہلے تو آپ زہر دے رہے ہیں۔ اور اس معاملے میں ہمارے یہ جو مذہبی رہنما ہیں وہ خاموش ہیں، اور مذہبی رہنما ہمارے جو ہیں وہ عام انسان کی زندگی کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں، نہیں کرتے، اس وجہ سے اسلام عام لوگوں سے کافی حد تک دور ہے۔ اب دیکھیں کہ آج ان کا جو اسٹانس 7 نمبری جو ایجنڈا ہے وہ ہر انسان کا ایجنڈا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں جو بندہ مسلمان ہے، جو ذی شعور بندہ ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہمارے نبی ہیں اور اسلام ہمارا دین ہے، وہ اس کے حق میں ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جب بھی ہمارے مولوی حضرات یا ہمارے عالم دین یا یہ جو لوگ ہمارے یعنی اس سڑکوں پہ آتے ہیں، عام انسان وہاں آپ کو کبھی نظر نہیں آئے گا، جبکہ اس کے مقابلے میں کوئی سیاسی پارٹی اگر کوئی جلسہ کرتی ہے یا کوئی بھی ایشو اٹھاتی ہے، ایوری ون پارٹیسپیٹس دیئر۔ یہ میرے ذہن میں ایک چیز کافی ہے، اس پر اگر آپ روشنی ڈال سکتے ہیں کہ قائد اعظم یہ واز کلین شیو پرسن۔ میں کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا، میں اکثر یہ باتیں کرتا رہتا ہوں کہ یار ان کے لوگ اکٹھے ہوئے، علامہ اقبال وہ بھی، ان کی شکل بھی بالکل یعنی دینی عالم کی طرح نہیں تھی، ان پر بھی لوگ متفق ہوئے، آج تک لوگ ان کو مفکر اسلام کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے۔ بھٹو کلین شیو پرسن، انہوں نے بھی ایک اسلامی قانون دے دیا، ان کے اوپر بھی لوگ متفق ہوئے۔ نواز شریف 3 بار وزیر اعظم بن چکے ہیں اس ملک کے، کلین شیو ہیں۔ عمران خان صاحب ہیں، ہی از آلسو کلین شیو، بالکل۔ وہ کیوں کہ وہ فرقے کی بات نہیں کرتے، میں کہتا ہوں بنیادی ایشو ہمارا جو ہے اسلام کے راستے میں جو رکاوٹ ہے وہ ہے فرقہ واریت۔ میرے خیال میں تو یہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں فرقہ واریت سے کیسے جان چھڑائی جا سکتی ہے؟ اس فرقہ واریت کو کون ایسا بندہ آئے گا جو مل بیٹھ کے متفقہ 95% جس پر ہم اکٹھے ہیں جس اسلام میں، اس کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا؟ جو 5% ہمارے نن ایشوز ہیں جن کے اوپر ہمارے آپس میں جنگ ہے، اس کے اوپر میں کہتا ہوں فیصلے ہو رہے ہیں، جس وجہ سے جو ہے عام انسان سے اسلام جو ہے کافی دور جا رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ نہیں ہے؟ اصل میں کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ لقمان حکیم نے جب اپنے شاگردوں کو تیار کیا تو انہوں نے پوچھا استاد محترم آپ نے اتنی تعلیم تربیت دے دی ہے تو اس کی کھپت کہاں ہوگی، ہم کون سی جگہ جائیں تاکہ اس علم کو جو ہم نے سیکھا اس کی جگہ ملے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس علاقے میں جائیں جہاں پہ روڈیں کشادہ ہوں، راستے کھلے ہوں، وہاں آپ کو لوگوں کے دماغ کھلے ملیں گے تو آپ وہاں کام کر سکیں گے۔ تو اس میں ہاشمی صاحب یہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ علماء کرام کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ جو فرقہ واریت کی بات ہے وہ ظاہر ہے علماء کرام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو اس سے نکلنے کے لیے انہیں تھوڑا فراغ دلانا پن کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، اور ایک اسلام کے ایک پیغمبر ہونے کے ناطے، ایک پیغام رساں ہونے کے ناطے انہیں اپنی صفوں کے اندر وسعت لانی ہوگی، اور یہ کام میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بڑی ذمہ داری ہے۔ وہ حکمرانوں کی طرف نہ دیکھیں بلکہ باہمی اتفاق کا ایک راستہ اپناتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ پھر اسلام کو فروغ ملے گا، اور دنیا جو ہے نا وہ اسلام میں مسلمانیت کے اندر آئے گی، اور ہم اس کا بڑا پرچم تھامے ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے ڈیٹیل بات کی۔ دیکھیں ہمارا یہ ایمان ہے، ہم بینگ اے مسلم ہمارا یہ انشاءاللہ ایک سٹانس ہے، اور ہماری یہ ایمان کا حصہ ہے کہ ایک جو مؤذن ہوگا قیامت کے دن اس کی گردن سب سے لمبی ہوگی، اس لیے کہ وہ صبح سویرے اٹھ کر، جب ہم سب لوگ سوئے ہوتے ہیں، وہ صبح سویرے اٹھ کر وہ اذان دیتا ہے۔ جب ہم کہیں سے بھی طہارت ہو کے باوضو ہو کے جاتے ہیں تو ایک عالم دین کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اس سے بڑی بات، اس سے بڑی عزت میرے خیال میں اور کوئی نہیں سکتی، کیونکہ آپ کے ممبر رسول پہ بیٹھا ہوا ہے آپ کا عالم دین، یا آپ کے مذہبی اسکالر کوئی بھی بیٹھا ہوا ہے، مولوی آزاد بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری اس ڈسکشن کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ ان کے ساتھ اگر ہم متفق نہیں ہوں گے تو ہم اسلام کے ساتھ متفق نہیں ہوں گے۔ اب ان کے ساتھ متفق ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، یہ سوال ہم اپنے دوستوں تک چھوڑتے ہیں کہ اس میڈیا پر کہ اس فورم پر، کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں، ہمیں آپس میں افراد و تفریق سے بچنا ہوگا۔ اتحاد کا مظاہرہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہم اسلام کے کون سے سسٹم کس رویے کے تحت ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں، اس کا جواب ہمیں آپ سے انشاءاللہ درکار ہوگا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔